بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو آئینی معاملات پر مذاکرات کے لیے آئینی کمیٹی بنی تھی، اس کے ایک رکن نے استعفیٰ دیا تھا۔ اس کے بعد حکومت نے اس پہ پیش رفت کرتے ہوئے ایک اور رکن کو نامزد کر دیا ہے، جس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ اب اس آئینی کمیٹی میں جو ہے دوبارہ سے اجلاس ہوگا اس آئینی کمیٹی کا، اور معاملات زیر بحث آئیں گے، جن میں سب سے خاص بات مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں ان پر جو ہے بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی جو درخواستوں کے لیے ڈیڈ لائن تھی، وہ کل آخری تاریخ ہے اس کی، اور اب تک جو درخواستیں جمع ہوئی ہیں، کتنی درخواستیں ہوئی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے آمدہ الیکشن کے لیے ضلع باغ کے تینوں حلقوں کے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کی پیش ایک فالو اپ سٹوری یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر نے پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سے ملاقات کی ہے۔ ایک طرف حلقہ وسطی باغ، جہاں سے متوقع ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب الیکشن لڑیں گے، وہاں سے ٹکٹ کی نامزدگی، اور دوسری طرف سردار تنویر الیاس سے ملاقات۔ آخر اس میں کیا جو ہے وہ پوشیدہ ہے، کیا بات پوشیدہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے خلاف ایک اور ایف آئی آر پنجاب کی حدود میں درج کر لی گئی ہے، پنجاب کے تھانے میں درج کر لی ہے، کیوں کی گئی ہے، پس پردہ کیا عوامل کا فرما ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج کا سب سے اہم اور سنگین ترین معاملہ کہ یاسین ملک حریت رہنما، ان کے خلاف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری نے جو درخواست دی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، کیس زیر سماعت ہے، 28 جنوری کو اس کی سماعت ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ آخر یہ جو پلی گلٹی کا قانون ہے، اس کو جب انہوں نے یاسین ملک نے لے لیا، آپشن یہ اویلیبل کر لیا، تو اب این ایس اے کیوں چاہتی ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے، اور اس کیس میں کیا جان ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد صاحب اور اعجاز عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب راجہ کفیل صاحب۔ راجہ کفیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے حریت رہنما یاسین ملک کی پھانسی کی۔ یاسین ملک کی پھانسی کے لیے 28 تاریخ طے ہے، 28 جنوری کی تاریخ دہلی ہائی کورٹ میں، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ این ایس اے چاہتی ہے کہ یاسین ملک کو پھانسی دی جائے، اور جو بھارت کی جو عدالت تھی، جو دہشت گردی کی عدالت، اس عدالت نے انہیں پلی گلٹی کی وجہ سے، جو انہوں نے یہ پلی لی تھی، اس کی وجہ سے انہیں ایک تو یہ تھا کہ ان کا کیس، فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ ان کا کیس سزائے موت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، اور دوسرا پلی گلٹی لینے کی وجہ سے انہیں آئینی طور پر، قانونی طور پر نرمی دی گئی تھی۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ اچھا راٹھور صاحب، دیکھیں گے جو یاسین ملک کا جو مقدمہ ہے، یہ 2002 یعنی 2022 میں جو ہے نا، مئی 2022 میں یہ این آئی اے جو انڈیا کی خصوصی اس این آئی اے کی عدالت نے، یعنی یہ اس کا یاسین ملک کو 2 بار پہلے عمر گرفتار اپریل میں کیا گیا تھا، پھر مقدمہ بعد میں بنایا گیا۔ مقدمہ بنا کر، اور ان کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی یاسین ملک کو، اور ان کے اوپر جو الزام عائد کیا گیا تھا، مختلف الزامات کی چارج شیٹ تھے کہ انہوں نے جو دہشت گرد ہیں ان کو مالی معاونت سمیت، یعنی جو ہندوستان کے سیکورٹی سمیت ان کو چیلنج کرنا، انہوں نے بے شمار الزامات تھے۔ پھر یعنی جیسے آپ نے کہا کہ دوران سماعت یہ جب اس یعنی کیس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور اس دوران بھی یاسین ملک نے یہ آپشن استعمال کیا کہ جو ان کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں، تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلیں، تاکہ ان کو آپشن دیا جائے کہ بڑی سے بڑی یعنی بڑی سزا سے، یعنی سزائے موت سے وہ بچ پائیں۔ ان کے اس یعنی اعترافی اس کے بیان پر بہت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بہت یعنی اس کے اوپر بحث ہوئی کہ یاسین ملک صاحب نے ایسا آپشن کیوں کیا، جو انہوں نے یعنی جو الزامات تھے اس کو کیوں انہوں نے تسلیم کیا، جو ان کے اوپر من گھڑت این آئی اے نے جو الزامات عائد کیے تھے۔ ابھی آتے ہیں جو موجودہ یعنی کیس ہے کہ ایک طرف جو این آئی اے ہے، تو یہ ہائی کورٹ میں ہے کہ تاکہ جو عمر قید کی سزا ہے، اس کو سزائے موت میں تبدیل کیا جائے، اس کو ابھی اس کے اوپر سماعت ہونی ہے، اور 2-3 یعنی گزشتہ 1 سال سے اس کی جو پیشیاں آگے پیچھے ہوتی نہیں ہیں، اب 28 یعنی جنوری کو ہے، اور حریت کانفرنس سمیت جو یعنی کشمیر کے جو مزاحمتی جماعتیں ہیں ان کو سخت تشویش ہے، اور اس سے بھی جو بڑی تشویش لا کر راٹھور صاحب، یعنی آپ کو یاد ہوگا 2 روز یعنی قبل ہم جو حریت کانفرنس کے لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی ہم نے، اس میں یہ تھا کہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، تو یہ ایک منظم پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت جتنے بھی جو لوگ ہیں جو حراست میں ہیں، ان کو یعنی سلو مطلب پائز نہیں، یعنی زہر ان کو
یعنی اس کو ان کو دیا جا رہا ہے. یعنی دیا جا رہا ہے، جس وجہ سے تمام جو یعنی حریت قائدین جو جیلوں میں سارے کے سارے بیمار مختلف یعنی امراض میں مبتلا ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو حریت کانفرنس کے لوگ پار کے لوگ ہیں دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سمیت حکومت پاکستان سے بارہا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان معاملے کو اعلیٰ سطح پر اس کا اٹھائے تاکہ جو یعنی حریت قائدین جو ہندوستان کی جیلوں میں ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے. اور یہ سزائے موت ہوگی نہیں، لیکن یہ تو الگ سٹیج ہے. ابھی یاسین ملک کی جو صحت ہے وہ اس کو سنگین خطرات ہے. یعنی یاسین ملک کی جو زندگی ہے اس کو مرض سے ماورائے عدالت سنگین. ہاں دیکھو نا، ان کو ابھی یعنی وہ کیس ٹرائل تو الگ بات ہے، لیکن ابھی یاسین ملک، شبیر شاہ سمیت یعنی وہ سارے جو حریت قائدین ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. لہذا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے کو اعلیٰ سطح پہ اٹھائے اور تاکہ جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں، عالمی ادارے ہیں، پاکستان وہاں تک یعنی رسائی مانگے تاکہ جو یعنی لوگ ہیں تاکہ ان کو بر وقت جو علاج کی سہولیات مل سکے اور یہ تحقیقات ہو سکے کہ جو یعنی جو ایک مطلب جو ایک جانا قیدی کا جو بنیادی حق ہے یعنی عالمی قوانین کے تحت اس کو حق ملنا چاہیے. تو لہٰذا یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کے اوپر سے یعنی لبریشن فرنٹ سمیت تمام کشمیریوں کو، دنیا بھر کے کشمیریوں کو ان کی تشویش ہے. ایک تو ہندوستان کی پالیسیوں کے خلاف اور دوسرا یعنی جو اس کے یعنی ایسے اقدامات ہیں کہ وہ مطلب یعنی جو کشمیری جو لیڈرشپ ہے ان کو جو منظم جو منصوبہ ہے ان کو مطلب جو قتل کرنا چاہ رہا ہے. تو لہٰذا یہ وہ حالات ہیں کہ حکومت پاکستان کو اس پہ سخت نوٹس لے کر کم از کم یعنی تاکہ معاملہ عالمی فورم پہ جائے. اچھا اعجاز صاحب، آج ایک پروگرام ہو رہا تھا نیشنل پریس کلب میں، اس میں جو لبریشن فرنٹ کے رہنما ہیں رفیق ڈار صاحب، انہوں نے ایک شکوہ کیا حکومت پاکستان سے کہ حکومت پاکستان سے ہمیں شکوہ ہے کہ وہ کردار نہیں ادا کر رہی. حکومت پاکستان کے پاس اس حوالے سے کیا آپشن ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، مگر اسے کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا تو لبریشن فرنٹ والوں کو؟ اور لبریشن فرنٹ نے ایسے کون سے جو ہے نا وہ کارنامے سر انجام دیے کہ ڈاکے بم چلا دیے کہ وہ دوسروں پہ شکوے کرے؟ لبریشن فرنٹ نے کیا کیا اور حکومت پاکستان نے کیا نہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب، یاسین ملک صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پہلے عسکری تحریک شروع کی تھی اور بعد میں وہاں سے انہوں نے ہتھیار چھوڑ کر سیاسی راستہ اختیار کیا تھا. اور یہ جو کیسوں کا چل رہا ہے ابھی دہلی ہائی کورٹ میں، انہوں نے ایک وہاں دستاویزات جمع کروائی ہے جس میں انہوں نے ایک نیا انکشاف یہ کیا ہے کہ وہ جب پاکستان کے دورے پر آئے منموہن سنگھ کے دور میں تو انہوں نے یہاں جادی کمانڈو سے ملاقات کی، اور وہ شہری ملاقاتیں بھارت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے منموہن سنگھ کے کہنے پر وہ ملاقاتیں یہاں حزب المجاہدین کے کمانڈر سعید صلاح الدین صاحب سے ملاقات کی، مرید کے میں وہ جو کیا نام ہے ان کا، حافظ سعید صاحب سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب سے ملاقات کی، اور 3-4 یعنی کہ بھارت کے خلاف برسرپیکار جتنے بھی اسلامی جہادی تھے ان سے اور وقوف انہوں نے وہاں اس دستاویزات میں لکھا ہے کہ یہ منموہن سنگھ نے، میں جانے سے پہلے میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، مجھے انہوں نے بلایا تو میں نے اس سے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ سلسلہ جو ہے اس کو کول ڈاؤن، یعنی کم از کم یعنی وہ ہتھیاروں کی جو ایک سلسلہ ہے جادی، اس کو کول ڈاؤن کر کے سیاسی جدوجہد کی طرف ان لوگوں کو راغب کرنے کے لیے میں نے ملاقات کی تھی. اور اس کو بھی دہلی ہائی کورٹ اگلی تاریخ پر ہے، ابھی تک فائنڈنگ اس کی نہیں آئی، کنسیڈر کرے گا. اب دیکھیں نا، پاکستان نے پچھلے عرصے میں ظاہر ہے مجبوری کے عالم میں کچھ پالیسیاں تبدیل کی ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر، جن میں سوالات تو بنتے ہیں. نہیں، 10 مئی کو سوالات حل نہیں ہو گئے، سوالات تو بنتے ہیں، اور 10 مئی 2025 کو وہ سوالات حل نہیں ہوئے تھے. سوالات کو 10 مئی 25 کو کیا ہوا تھا؟ جب پاکستان نے واپس اٹیک کیا تھا انڈیا پہ، مسئلہ کشمیر ایک بار پھر زندہ ہوا تھا. ہو سکتا ہے سری نگر کے لوگ اس سے مطمئن نہ ہوں، آپ اور میں مطمئن ہیں، یہ سری نگر کے لوگ کہہ سکتے ہیں یا کون کہہ سکتا ہے؟ یہ مطمئن ہو سکتا ہے، وہ مطمئن نہ ہوں. دیکھیں نا، ہمارا بالکل یہ کلیم ہے اور ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ پاکستان نے عبرتناک بھارت کو دھول چٹائی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر تو وہیں کھڑا ہے. اس جنگ کا کشمیری جو لیڈرشپ قید ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کے مسئلہ کشمیر کے اوپر بھارت اور پاکستان کے درمیان پیش رفت نہیں ہوئی، مذاکرات شروع نہیں ہوئے، الٹا بھارت نے آپ کا پانی بند کر دیا، ابھی تک وہی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری جو چیزیں تھیں کشمیر کے اینگل سے، وہ چیزیں تو وہاں بالکل فریز ہو گئی ہیں، رکی ہوئی ہیں. اسی لیے لبریشن فرنٹ ہو یا لبریشن لیگ ہو یا کوئی اور سیاسی پارٹی ہو، اگر کہیں ان کے گریونسز ہیں، وہ کوئی سوالات اٹھاتے ہیں تو ان کی جوابات دیے جانے چاہیے. شکوہ تو پیدا ہو سکتا ہے، نظر ہے،
میں بھی اب دیکھنا پچھلے ایک عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا حکومت پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کسی پالیسی پر آزاد کشمیر کی یا پار حریت کانفرنس کی یا باقی جو سیاسی جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو اعتماد میں لینے کے لیے ہمیں تو کم از کم بظاہر کو سرگرمی ایسی نظر نہیں آئی. دیکھیں جس جماعت کے وہ چیئرمین ہیں اس جماعت نے کیا کیا سوائے ایئر کنڈیشنڈ حالوں میں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں تقاریب میں یاسین ملک صاحب کی اہلیہ جاتی ہیں یا ان کے نمائندے جاتے ہیں تو تقریریں کر کے اس کے علاوہ حکومت پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کی حیثیت سے یاسین ملک کے کیس کو لے کر کے یونائیٹڈ نیشن میں جا سکتا ہے, عالمی عدالت انصاف میں جا سکتا ہے, انٹرنیشنل فورم پر جا سکتا ہے, بھارت کے قربت والے جو ممالک ہیں ان کے سامنے پیش کر کے بھارت کو دباؤ ڈلوا سکتا ہے. لبریشن فرنٹ یہ کام تو نہیں کر سکتی, وہ کیسی کیا کرے, لبریشن فرنٹ اس سے تو ڈیفینیٹلی شکوہ ہی کرنا ہے, انہیں انہی کی طرف دیکھنا ہے نا. تو میری رائے یہ ہے کہ ان کا جو شکوہ ہے ان کو سنا جانا چاہیے. یہ انہی کا شکوہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ ابھی جو بولتے نہیں ہیں ان کا بھی شکوہ ہوگا ڈیفینیٹلی. میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ پچھلے ایک عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے اوپر یہ جو کشمیری قیادت ہے ان کو بند کمروں میں کہیں ملاقاتیں ہوئی تو میں نہیں کہتا, لیکن بظاہر کوئی ایسی چیز جو میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی ہو اعتماد میں لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی شفٹ تو ہو گئی ہے, لیکن جن کا مسئلہ ہے ان کو اعتماد میں لیے بغیر آپ نے پالیسی شفٹ کر دی ہے, جس کی وجہ سے مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں. یاسین ملک صاحب کے حوالے سے وہ کفیل صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک دن ہم مل رہے تھے الطاف بٹ صاحب سے اور کچھ اور لوگوں سے, انہوں نے کہا تھا جی کہ اب تو حالت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یاسین ملک ہوں یا کوئی اور ہو, بھارت کو ان کو پھانسی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے ایسی سلو پائزننگ کر دی ہے کہ یہ سارے لیڈر, کوئی گردے کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, کوئی کینسر کا مریض ہے, جو جیلوں میں بند ہیں اور یہ سارے آہستہ آہستہ مر رہے ہیں, ان کو علاج معالجے کی سہولت نہیں مل رہی, بھارت ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہا, اور انٹرنیشنلی جو ان کی حمایت میں آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ نہ حریت کانفرنس اٹھا سکتی ہے, نہ لبریشن لیگ اٹھا سکتی ہے, نہ لبریشن فرنٹ اٹھا سکتی ہے. یہ میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں, یہ الطاف بٹ صاحب کے الفاظ نہیں ہیں. وہ تو حکومت پاکستان کے کرنے کے کام ہے جو ان کو بہرحال کرنی چاہیے, اور کسی کی شکایت جو کہیں سے آ رہے ہیں ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اچھا راجہ کفیل صاحب, حریت کانفرنس ہو یا لبریشن فرنٹ ہو یا یاسین ملک صاحب کے دیگر سٹیک ہولڈرز ہوں, انہیں یاسین ملک زندہ نہیں چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی قائد پہلے ہی بہت ہے, لیڈر پہلے ہی بہت ہے. انہیں چاہیے مقبول بٹ شہید صاحب کے بعد ایک اور شہید, ایک اور لاش چاہیے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکا سکیں اور اپنی سیاسی روٹیاں سیکھ سکیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے. دیکھو یاسین ملک بہت بڑے آدمی ہیں, اور انہوں نے جس انداز میں کشمیریوں کی تحریک کو لے کے چلے, یعنی جو موجودہ مزاحمتی تحریک ہے, یا یعنی مقبول بٹ سے لے کر تو یاسین ملک تک جو کشمیریوں کی تحریک چلی مزاحمتی جدوجہد, اور اس سے جب یاسین ملک دستبردار ہوئے کہ ابھی ہم مزاحمتی جدوجہد نہیں کریں گے, ہم سیاسی ماس پر ہم اس کا مقدمہ لڑتے ہیں, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یاسین ملک کے اس فیصلے کو پر بے شمار یعنی اس کو پر یعنی لوگوں نے اعتراضات کیے, بحث, کیونکہ اس وقت مذہبی جہاد یعنی اس کو پر بات ہوئی, اس کو اگر آپ یعنی 40 سال کے بعد دیکھیں گے جب یاسین ملک نے وہ فیصلہ کیا تو تاریخ نے اس کو ثابت کیا کہ اس کا فیصلہ درست تھا, اور جو وقتی جو یعنی حالات کو یعنی اس کو یعنی ایک مرحلہ تھا کہ جب یعنی کشمیر کی جو مزاحمتی جدوجہد ہم جس کو جات کہتے ہیں ذرا وہ پیک پہ تھا, تو اس وقت جو سیاسی لیڈرشپ تھا جو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا تو وہ نہ اٹھا سکی, نہ تو کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ اٹھا سکی, نہ حکومت پاکستان اٹھا سکی, اور نہ ہی جو پاکستان کے ادارے ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکی. یہ کشمیر کی جو تاریخ ہے اس کی بدقسمتی ہے. ابھی آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ دیکھو جو جہاں لبریشن فرنٹ ہے وہ 3-4 دڑوں میں ہے یعنی تقسیم ہے, اور یہ بھی بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ لبریشن فرنٹ کو بھی تقسیم کیا گیا, اور آزاد کشمیر کی یا جو بھی یعنی جب کوئی تحریک اٹھتی ہے تو ظاہر یعنی بیچ میں لوگ اس میں سازشیں کرتے ہیں, اور سازش کہاں ہوتی ہے, اس کا یعنی بینیفیشری کہاں ہوتی ہے, تو بہت عرصے بعد جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک جو تحریک چل رہی تھی کیسے بیچ میں آگے کیوں چلی, اور ایک دم یعنی دڑم سے کیسے نہیں چلی. تو یہ وہ حالات ہیں کہ اس وقت جو یعنی دیکھو یعنی کشمیر کے 2 نظریے ہیں, یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اس کو کلیئر کٹ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, یعنی وہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی سے لے کر مسلم کانفرنس, پیپلز پارٹی, مسلم نون سے سمیت تمام جماعتیں ہیں, ان میں کوئی بیچ میں کوئی تفریق نہیں ہے, ایک جگہ پہ آ جاتی.
اب دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک الگ اور خود مختار ریاست ہو. اس یعنی نظریے کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، کوئی ایک جماعت مجھے بتا دیں. دو جماعتیں ایک نظریے پہ نہیں ہے، کٹھی نہیں ہے. یعنی یہ تو خود ایک بڑا سوال ہے کہ بھائی ایک نظریہ کے لوگ اتنے دڑوں میں تقسیم کیوں ہیں. یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ اس میں سے کون ہے تاریخ میں یعنی کیا ہوتا رہا. اگر ہم اس کی ذرا پورا خاصی متوجہ وقت چاہیے. لیکن ابھی جو حالات ہیں، ہم اس طرف آتے ہیں موجودہ جو حالات ہیں، یعنی موجودہ جو حالات ہیں کہ 5 اگست 2019 کے جو ہندوستان نے یک طرفہ اقدامات اٹھائے، اور پھر یہ جو یعنی مئی 2025 میں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد جو مختصر ترین جنگ ہوئی، یہ 2 واقعات ہیں اس میں. ابھی آتے ہیں کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جب ہندوستان نے یک طرفہ اقدامات اٹھائے، اس وقت کی جو اسلام آباد کی حکومت اور جو ہمارے جو ادارے تھے، یہ مسئلہ کشمیر کو یعنی ان حالات میں کشمیری کے توقعات کے مطابق ہم آگے لے کر نہ چل سکے. ڈر لگ پیدا ہوا، اور جہاں سے تھے وہیں جو آگے پیچھے ہوتا رہا، مظاہرے ہوتے رہے، جمعہ یعنی احتجاج ہوتا رہا. لیکن ہم جو کشمیر پالیسی اور کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق حکومت پاکستان اس کو آگے لے کر نہ چل سکی، جس وجہ سے یعنی پار جو سری نگر ہے، وادی ہے، جتنا بھی ایریا ہے نا وہاں یعنی جموں میں سارے لے پورے یعنی مقبوضہ کشمیر میں، وہاں اس کے اوپر سخت لوگوں میں مایوسی پیدا ہوئی کہ پھر ہم پھر کیا کریں گے. آپ کو یاد ہو وہ جو پتھر پھینکتے تھے، آج وہ سارا جو مزاحمتی تحریک وہ ایک قدم کہیں آپ کو نظر آتی ہے اخبارات میں، مقامی سطح پر. میں کہتا مزاحمتی جدوجہد پھر کہاں گئی؟ ابھی ہے. جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جو مئی یعنی 7 مئی سے 10 مئی تک جو کچھ ہوا یعنی 2025 میں یعنی پہلگام واقعے کے بعد، اس پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کو ایک اپارچونٹی آ گئی تھی کہ پاکستان کو فتح ملی. اب اس فتح کو بدلنا چاہیے تھا مقدمہ کشمیر کے حل کی طرف. کیا کوئی بڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھے؟ ہم ایک سٹیپ، امریکہ بیچ میں آ گیا، سیز فائر ہو گیا، بڑی سعودی عرب آ گیا، فلاں آ گیا، قطر میں تو بے شمار لوگ آ گئے. کیا اسلام نے کہا تھا جی کہ کشمیر میں بات ہوگی؟ نہیں ڈاکٹر دیکھو نا کیا بات ہوئی ہے. نہیں وہی بات. کیا کوئی اسلامی ملک بیچ میں آیا؟ نہیں آیا نا. تو جب نہیں آیا تو جو کشمیری جہاں پھنسے ہوتے کشمیریوں کی مسائل میں جو اضافہ ہو گیا. کیسے والا؟ ہندوستان نے ان کے وہاں جائیدادیں ان کے اوپر متوجہ قبضے کرنے شروع کر دیے. بدترین وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، اور پاکستان حکومت پاکستان اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس کے اوپر خاموش بیٹھ گئے. یعنی ہمارے کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں. یہاں بھی تو ہم نے جو مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں آئے ہوئے مہاجرین تھے راٹھور صاحب کاؤنٹر اسٹریٹجی حکومت پاکستان نے ابھی کیا بولا رئیس کا سر جو آپ نے نکالی ہے. تو آزاد کشمیر میں ایک نئی بحث چل پڑی کہ مہاجر اور نان مہاجر، آزاد کشمیر اور مہاجر، یعنی ایک عام یعنی دیکھو نا، نہیں میں کہتا ہوں ہے یا نہیں، لیکن ہم نے ایک نئی بحث چھڑ دی نا. ہم نے ایک نئی بحث چھڑ دی. اس کا پار کے لوگوں کو میں اور اعجاز ابھائی صاحب 3-4 دن ہم گٹھے حریت والوں سے ملی تو ان کو سخت تشویش ہے. آپ کسی ایک حریت والا، حالانکہ وہ اس کا بینیفیشری نہیں ہے، اسمبلی سیٹوں کا اس کا تعلق کو نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کے اس اقدام سے آزاد کشمیر لوکدان سے ہم پار لوگوں کو کیا جواب دیں؟ ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے نا. آپ نے ہمارا کوٹا ختم کری، ہم ان کو کیا جواب دیں؟ تو لہٰذا یہ وہ ایشوز ہیں کہ ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے، تو ہم نے مقدمہ کشمیر کو، راٹھور صاحب بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر رکھا ہے گزشتہ کیا 50 سالوں سے. کوئی دور بتائیں سوائے پرویز مشرف، کیونکہ خود فوجی حکمران تھا، اس نے یعنی وہ ڈرلا کو توڑا، اور اس نے کہا ماضی کی جنگ ہیں، یہ مذاکرات کر مسئلہ کسی ناکام ہوئے، تو لہٰذا نئی راہیں تلاش کی جائے. اس نے نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، اس میں پیش رفت ہوئی. اور اگر واجپئی اور پرویز مشرف کو موقع مل جاتا اور اگر بیچ میں سازشیں نہ ہوتی تو آج جو حالات جو 5 اگست 2019 کو پھر اس نے تو نہیں ہونا تھا. آج ہم کہاں کھڑے راٹھور صاحب؟ جو لوگ اس وقت مخالفت کرتے تھے، آج کیا ان کے پاس کوئی متبادل دلیل ہے، کہ ان کے پاس آپشن ہے، کہ ان کے پاس تجاویز ہے؟ ابھی تو ہم راٹھور صاحب کتنا عرصہ ہمیں جدوجہد لگے گی کہ 5 اگست کا اقدام ہندوستان واپس اٹھائے، اور جو کشمیر کا متنازع حیثیت ہے ہندوستان اپنے آئین میں رہو، کہیں کو مذاکرات کا کوئی عمل شروع ہو. ابھی تو مذاکرات مسئلہ کشمیر حال کے تو دور کی بات ہے. ابھی جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات بحال ہی نہیں ہو پا رہے ہیں تمام تر کوشش کے باوجود. لہٰذا ہم جو کشمیری ہیں، ہمارے پار کے جو کشمیری ہیں، ان کے ہر گزرتے دن ان کے لیے مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موجودہ حالات کے تحت یہ آنے والے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اس کا کوئی راستہ نکالے کہ کشمیری کو مشکلات میں کیسے آسانی، اس میں ہر ایک کو کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یاسین ملک صاحب کے کیس کی طرف آتے ہیں جو عدلیہ میں
ان کا کیس چل رہا ہے، اس پہ اگر ہم آئیں، اس پہ ہم بات کریں، حکومت پاکستان کیا عالمی عدالت انصاف میں جایا جا سکتا تھا؟ کیا جس طرح کلبھوشن یادو کا کیس گیا عالمی عدالت انصاف میں بھارت لے کر گیا، پاکستان نہیں لے کر گیا، پاکستان لے کر جا سکتا تھا یا نہیں؟ میں انٹرنیشنل قوانین کا ویسے ماہر نہیں ہوں، لیکن یاسین ملک کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہے، وہ بھارت کا شہری شمار ہوتا ہے۔ پاکستان اگر اس کا کیس لے کر، ہاں ایک اوورال اس کیس کے ساتھ جوڑ کر، مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑ کر تو لے جا سکتا ہے، لیکن اگر خالص صرف یاسین ملک کا کیس لے گئے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں۔ اس لیے عالمی عدالت انصاف میں جانے کے بجائے باقی فورم پر وہ بھارتی شہری تو ہے، پاسپورٹ ہے بھارتی، لیکن وہ رہائشی تو متنازع میں زیادہ نہیں کرتا، اس لیے کہ چونکہ یہ انٹرنیشنل قوانین سے مجھے اس طرح تعارف نہیں ہے، چونکہ آپ ان ملک کے شہری کی حمایت میں جب کیس لے کر انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کی وہاں پاکستان کا کلیم تو یہ ہے نا کہ ریاست جموں و کشمیر کو حق خود ارادی دیا جائے، یہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ لیکن یہ ہمارا افسوسناک طرز عمل راٹھور صاحب یہ ہے کہ ہم پانی کے مسئلے کو مسئلہ کشمیر سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، جو گرفتار کشمیری ہیں ان کو مسئلہ کشمیر سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، انٹرنیشنلی بہت سارے معاملات کو مسئلہ کشمیر سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھنس جاتے ہیں ہم جا کر۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ۔ آپ اگر کسی مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو مسئلہ کشمیر چھوڑ کر پانی میں مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے بنیادی فنڈامنٹل جو ایک ایشو ہے اس کو پس پش ڈالنے کے لیے وہ راستہ نکالیں گے، آپ پھنس جائیں گے جا کر۔ صورتحال یہ ہوگی۔ بہت سارے اور فورم ہیں جہاں پر پاکستان کو کوشش کر کے سفارتکاری کے ذریعے یہ جو یاسین ملک اور دوسرے کشمیری لیڈر وکٹمائز ہو رہے ہیں ان کے لیے راستہ ریلیف دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انٹرنیشنل ماہرین نے پاکستان میں ماہرین قوانین ظاہر ہے جو انٹرنیشنل امور کے ماہر ہیں وہ بھی ہیں، ان سے پاکستان مشورہ کریے، اگر وہاں ریلیف مل سکتا ہے کوئی تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ قانون قواعد کی روح سے عالمی عدالت انصاف میں کوئی شخص نہیں جا سکتا، کوئی سیاسی پارٹی نہیں جا سکتی، ملک جا سکتا ہے اور وہ پاکستانی ریاست ہوگی اچھا جو جا سکتی ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو بھارت کی ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے جیت ڈوول، وہ چاہتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو پھانسی دی جائے۔ کیا کلبھوشن یادو جو پاکستان میں ہے اس کے بدلے یاسین ملک کی رائے کی بات کرنا مناسب ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ یہ کی جائے کہ آپ کلبھوشن یادو لیں اور ان کے بدلے یاسین ملک ہمیں دیا جائے؟ یاسین ملک پاکستان کا شہری ہے کہ بھارت کے ساتھ تبادلہ کرے گا؟ وہ اس ریاست کا شہری ہے جس پہ پاکستان کا کلیم ہے، جہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جو تحریک چلا رہے ہیں، تکمیل پاکستان کی جو تحریک چل رہی ہے، اس چیز نیگوسیشن اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر یاسین ملک کو اس طرح رہائی مل جاتی ہے تو اس سے بس بہترین آپشن کوئی ہے نہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ ناممکن حد تک مشکل کام ہے، اس لیے کیونکہ بھارت کو کلبھوشن یادو چاہیے۔ کلبھوشن یادو بھی بھارتی شہری ہے اور یہ جو یاسین ملک صاحب ہیں یہ متنازع علاقے کے شہری ہیں، لیکن وہ متنازع علاقہ جو ریسٹرکشن انڈیا کی بنتی ہے، اس لیے پاکستان کی پوزیشن ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کمزور ہو جائے۔ لیکن وہ اگر رضیہ لیکن سلطانہ کے والد کے لیے جو پاکستانی شہری ہے، وہ مشال ملک جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے، اس کے خامد کے لیے اگر یہ ڈیمانڈ کی جائے تو یہ غلط بات ہے؟ بالکل نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو پاکستان کو یہ آپشن استعمال کرنا چاہیے، اور اس سے بیسٹ بہترین اگر حل نکل آتا ہے تو یاسین ملک کے لیے رہائی کے لیے یا ان کو ریلیف دلوانے کے لیے اس سے بہترین کو راستہ کوئی۔ اچھا رائے صاحب آپ کا اس بارے میں لیکن اس میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات ہے یاسین ملک رہا ہو کرتے کیا پاکستان آئیں گے؟ کیا وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھو نا جب وہ پاکستان آزاد کشمیر میں تو آ سکتے ہیں، وہ تو ریاست کا حصہ ہے۔ نہیں دیکھو نا پھر جب یہ وہ اس کو طویل بحث کی ضرورت ہے، اور مسئلہ کشمیر ہم نے خود خراب کیا ہوا، اور ہم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کہ پاکستان نہیں پاکستان ریاست پاکستان دیکھو ریاست پاکستان ریاست پاکستان نے مسئلہ کشمیر خراب کیا، اور یعنی 1947 سے آن ورڈ یعنی جب مسئلہ کشمیر حل کرنے کی اپارچونیٹیز تھی آپ کے پاس، اور آپ نے پہلا مقدمہ ہی پہلے دن ہی جب آپ نے مسئلہ کشمیر UN میں ہندوستان لے گیا تو ہندوستان کے اس کیس میں آپ کا جواب ہی کمزور تھا۔ اس وقت کی جو پاکستان کی حکومت تھی اس نے یعنی جوناگڑھ اور حیدرآباد کا جو کیس آپ نے اس کے ساتھ نتھی نہیں کیا، یا وہ جب 5 اگست 2019 ہوئے راٹھور صاحب تو آپ نے جا کر وہ نقشے کھینچ دیے
کہ ہمارا جوناگڑھ بھی ہمارا تو حیدرآباد دکن بھی ہمارا ہے. تو ہمیں جا کر کوئی 75 سال بعد جا کے پتہ لگا کہ یار یہ تو ہم نے اس وقت ہم سے ٹکنے کی غلطی ہو گئی تھی. تو لہٰذا جو کشمیر کے اوپر مقدمہ کشمیر میں جو پاکستان کی حکومتوں نے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ان سے جو تاریخی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی سزا بھی کشمیریوں کو مل رہی ہے راٹھور صاحب. یعنی جب میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب مقدمہ کشمیر یو این میں گیا تو پتہ نہیں 67 سے 68 یعنی کل یو این کے ممبر ممالک تھے، آج کتنے 193 مستقل ہے. تو لہٰذا 125-150 ممالک نے قوموں نے ہمارے بعد آزادی حاصل کی. تو ہم کیوں پھنس گئے ہیں؟ یا بالکل دیکھو دنیا میں کوئی ایسا ملک آزاد نہیں ہوا جو کشمیر کا مقدمہ. کیسے؟ کشمیر کے ایک حصے پر ہندوستان کا قابض ہو گیا، ہندوستان قابض ہے، دوسرے حصے پر پاکستان کا قبضہ ہے. ایک حصے پر ہندوستان کی فوج ہے، دوسرے پر پاکستان کی فوج ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے اس طرف کی وہ کہہ رہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، اس طرف کی کہہ رہے ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. بیچ میں جو کشمیریوں کا مقدمہ لے کر باہر جائے، جو کشمیر کا کیس ہے، ایک کشمیر کا کیس ہے، ایک کشمیر کا کیس ہے، ایک ہندوستان اور پاکستان کا کیس ہے. تو ابھی کو کشمیریوں کا مقدمہ کشمیر کی نظر سے، کشمیر کی روح سے، کشمیر میں انسانی بنیادوں پر، کشمیر کی سیاست کی بنیادوں پر ہمارا کوئی ایک گروپ ابھی نکلا ہی نہیں ہے. نہ تو حریت کانفرنس مقدمہ کشمیر کا لڑ سکی، نہ لبریشن فرنٹ کشمیر کا مقدمہ لڑ سکی. اور جب کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑ سکی تو پھر جو ہندوستان کے مفادات، آپ جب مسئلہ کشمیر کو ہندوستان کے مفادات کی شکل میں دیکھیں گے، آپ جب مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے مفادات کی شکل میں دیکھیں تو کیسے حل ہوگا؟ یعنی تو پھر کشمیریوں کے بعد دینے کے کیا ہے کہ جو ہندوستان کو مطمئن کریں، پاکستان کو مطمئن کریں تاکہ وہ کشمیر سے چھوڑیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے راٹھور صاحب کہ 78 سالوں کے بعد ہمارے پاس کشمیر کو دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے سب کچھ قربان کر دیا کشمیریوں نے، اپنی عزتیں، اپنے جان مال سب کچھ، جائیداد. ابھی تو پار ہندوستان نے آ کے جائیدادوں پہ قبضے شروع کر دیے. لہٰذا کشمیر کے پاس کیا ہے دینے کے لیے ہندوستان کو؟ یار آپ ہمارے ایریا کو چھوڑ دو تو اس کے بدلے ہم آپ کو یہ دیں، یا پاکستان کو کہا جا سکتا ہے. لہٰذا حقیقت کیا راٹھور صاحب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کشمیر پالیسی ہم لے کے چلے، پاکستان بالخصوص پاکستان، ہندوستان تو غاصب ہے. ہندوستان نے تو پہلے دن سے ہندوستان کی جو پالیسی کشمیر کے حوالے سے، یعنی دیکھو 27 اکتوبر 1947 کو لے کر آج تک ہندوستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کشمیر ہمارا ہے، پاکستان ہے، کشمیر اتنا آزاد. اور کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر کے فیصلے یا مرضی کا حل کرنے موقع، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا کلیئر کٹ موقف ہونے کے باوجود رائے شماری کے پاکستان پھر بھی اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ یا اسلام آباد کی جو حکومتیں ہیں یہ عوام کا شکار ہیں. یہ آزاد کشمیر کو الگ اینک سے دیکھتے ہیں. گلگت ایک جو دیکھو نا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کے حصے پاکستان کے ذریعے انتظام ہے. تو پاکستان ان 78 سالوں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو اس کے ماتحت ہے، اس کے زیر انتظام ہے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکا. چھوٹے چھوٹے ایشو، میں راٹھور صاحب کہنا، ہم چھوٹے چھوٹے سیاسی معاملات میں اسلام آباد کی حکومتیں، اسلام آباد کی سیاسی جماعتیں یہ مسئلے حل نہیں کر پا رہے. ہم کہیں نہیں یار ہم لداخ کو بھی حل کریں گے، ہم جا کر جموں کو بھی حل کریں، سری نگر کو بھی، میں تو جانا وادی کو. لہٰذا یعنی جو اپارچونیٹی ہم نے ضائع کی پاکستان نے، اس کو دوبارہ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، کتنا عرصہ اور چاہیے. کوئی ایسے واقعات ہو جائیں اس خطے میں کہ کہیں کوئی ایسے ہندوستان کمزور ہو جائے، کوئی ایسے حالات پیدا ہوں تو پاکستان اس کے برابر آئے تو پھر جا کر بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں، لہٰذا ہم نے اس دن ہی کہا زندہ رکھنا، یعنی ابھی کشمیریوں کو بچانا ہے، یعنی کشمیریوں کو بچانا ہے. ابھی پار میں جو کشمیری ہیں، ہم نے مسئلہ کشمیر، ہم نے کشمیریوں کو بچانا ہے. جو ہمیں مسئلہ کشمیری بچانا راٹھور صاحب، ہم نے پار کے کشمیر کو، اگر ہم مسئلہ کشمیر بچا ہوا ہے، مسئلہ کشمیر کو خطرہ نہیں ہے، ہم نے پار کے کشمیر کو بچانا ہے جو اس وقت ہندوستان کی بدترین آمریت کا، بدترین جاریت کا، بدترین انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا شکار ہے. پار کا کشمیری، ہم نے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم پار کے کشمیری کو بچائیں. کوئی ایسے حالات آئیں گے انشاءاللہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا، کشمیری آزادی حاصل کریں گے، لیکن اس وقت ایک جاندار حکمت عملی کی ضرورت ہے. اچھا اجاز بھائی صاحب، اب ہم آتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کی طرف. آج جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے آمدہ الیکشن، جس کا بھی نہ شیڈول جاری ہوا، نہ کوئی اس کی ابھی آنے خدشہ بھی ہے کہ شاید عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی وجہ سے الیکشن بھی مخرج ہے، تو انہوں نے ٹکٹ جاری کر دیا. اور آپ دونوں کے حلقوں میں دھیر کوٹ سے بھی، باغ سے بھی، وسطی اور شرقی دونوں حلقوں سے کیے. اور دوسری طرف جو امیر جماعت اسلامی ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب، آج انہوں نے سردار تنویر الیاس صاحب سے ملاقات کی جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے متفق امیدوار ہیں وسطی باغ سے. یہ کیا ماجرا ہے؟ جماعت اسلامی کیوں اس قدر جلد بازی کر دیا؟ کیا کوئی ڈیل شیل کوئی نہیں؟ کوئی جلد بازی نہیں. میرے دھیر کوٹ غربی باغ کا ٹکٹ تو انہوں نے پچھلے 1.5 مہینے پہلے ہی راجہ خالد محمود صاحب کے
ان کو نامزد کر دیا تھا. اور کل پھر ترابی صاحب وسطی باغ سے, وہ تو ایک واضح بات تھی ظاہر انہوں نے لڑنا ہے, اور ساجد چغتائی جو ان کے ضلع باغ کے وہ ہیں امیر ہیں, ان کو شرکی باغ کے حلقے سے انہوں نے ٹکٹ دیا. میرے خیال میں ٹھیک ہے, جماعت اسلامی میں بہت ساری چیزوں میں ابہام کا شکار نہیں ہوتی, وہ دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ دے دیا اپنے لوگوں کو کہ آپ الیکشن میں چونکہ 2030 کے تحت تو آپ کو کسی بات کے ساتھ اتحاد یہ وہ کوئی بارگیننگ بالکل ہو سکتی ہے. یہ تو انہوں نے, یہ تو ڈاکٹر خالد نہیں, راجہ خالد صاحب نے بھی, اور یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بھی میرے خیال میں کوئی ایک آدھ بار کی تھی کہ اس طرح کی چیزوں کا حتمی نہیں ہوتی. کہیں اگر باعزت باوقار نیگوسیشن کسی رکوع کے ساتھ ہو سکتی ہے, ٹکٹ دینے کی جلدی کیوں نہیں, تو ٹکٹ واپس لے سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ساری. لیکن اصولی اور پرنسپلی انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی تقریباً ساری سیٹوں سے اپنے امیدوار ضرور کھڑے کرے گی. بعد میں اگر ایڈجسٹمنٹ کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ ٹکٹ واپس لینا کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخری 10-15 دنوں میں جا کر ٹکٹ جاری کرنے بجائے بہتر حکمت عملی ہے. ریلیف کے کام جماعت اسلامی تو ویسے بھی کرتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے, اسکول ہیں ان کے, کالج ہیں ان کے, آرفن پروگرام ہیں ان کے, مساجد مدارس پروگرام ہیں ان کے, ریلیف کا کام تو پہلے سے وہ کر رہے ہیں. ان چیزوں کو تھوڑا کولیکٹیو بس ایک اس ٹیم کے اندر لانا ہے. تو وہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ اپنے کارکنوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے امیدواروں کے لیے 6-7-5-6 مہینے کا ٹائم رکھا ہے کہ وہ اپنے, اور یہ 3 حلقے ایسے جہاں پہ جماعت اسلامی مضبوط بھی ہے. سیاسی ایکٹیویٹی تو جیت ہار الگ بات ہوتی ہے, لیکن شرقی باغ کو تو میں شاید اتنا نہیں سمجھتا, لیکن ہمارا جو غربی ہے اور جو وسطی باغ ہے اس میں ظاہر ہے جماعت اسلامی ہر دور میں اچھے خاصے ووٹ لیتی رہی ہے. اور میرے حلقے کی جماعت اسلامی نسبتاً ماضی کے میں پچھلے 3-4 الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی متحرک ہیں وہ نوجوان, کافی متحرک ہیں ان کے پاس کارکن. اور غربی سے ٹکٹ کس کو دیا گیا؟ راجہ خالد محمود. تو راجہ عاشق صاحب دبئی سے آئے تھے, وہ نہیں, ان کو نہیں. اور راجہ خالد محمود صاحب جو ادھر کے ہی ہیں, یہ بڑے ایک آزاد کشمیر میں جو مساجد مدارس فاؤنڈیشن ہے ان کی, پہلے اس کو چیئرمین بھی رہے ہیں, اور ان کا بڑا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے عرب ممالک کے اندر, اور آزاد کشمیر میں مدارس, مساجد اور اس طرح کی چیزوں بڑے نیٹ ورک کام کیے انہوں نے. تو بڑے میچور آدمی ہیں. اور سردار قیوم صاحب کے خلاف یہ الیکشن ہوئے تھے, لڑے تھے, اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے ووٹ لیے تھے اس وقت. اچھا راجہ خفیل صاحب, تو ترابی صاحب کا تو آپ کو پتا ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں. اچھا, سردار تنویر الیاس صاحب سے ملاقات ہوئی میری جماعت اسلامی کی, آخر کیا پس منظر؟ اچھا راٹھور صاحب, نہیں راٹھور صاحب ابھی آتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا وسطی باغ ہے یہ تو جماعت اسلامی کی جو پارلیمنی سیاست ہے اس سے ڈائریکٹ وہ متاثر آ رہا ہے. نہیں, میں کہا متاثر آ رہا ہے. اور جو وسطی باغ کے لوگوں کو آپ یوں کہیں کہ اگر جماعت اسلامی کو جو سیٹ ملی اسمبلی میں وہ یہیں سے, ایک دیکھو نا, جماعت اسلامی پہلا الیکشن لڑی 1996 میں, پہلا الیکشن لڑی یعنی پارلیمانی سیاست میں. اس وقت وہ دور تھا کہ جب جہاد کشمیر پیک پہ تھا, اور عبدالرشید ربیع ذرا نوجوان آدمی تھے اور سرخیل تھے جہاد کشمیر کی. اس کے بعد 1996 میں ظاہر ہے اس وقت میں آپ کو تھوڑا توجہ دلاؤں کہ جب 1996 میں اسلام آباد میں بینظیر بھٹو کی حکومت تھی, اور اس ٹائم جو کرنل نسیم جو بعد میں وسطی حلقے سے الیکشن لڑے 2006 میں, اور اس ٹائم ان کے بھائی راجہ خورشید, اور بہت ان کا نام تھا سٹیزن فورم اسلام آباد میں بنا, اور بہت اہم کردار تھا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت جو کرنل نسیم وغیرہ ان لوگوں کی پالیسی تھی. اور جو حریت کانفرنس بنی تھی 1993 میں, یہ محترم بینظیر بھٹو اور اس سے جنرل سروب اور کرنل نسیم ان لوگوں کی پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ ہم کشمیر کو پولیٹیکل طور ایسے لے کر ہم ایک فورم چاہیے تھا. تو اس وقت کا یہ اس وقت جو بنی تھی میں اس سارے واقعے کا گواہ میں. اب اس وقت یہ ہوا کہ عبدالرشید ربیع صاحب جیت گئے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے نواب در نصر اللہ خان کے کہنے پہ, اور اس میں بھی بعد میں پتہ لگا کہ یہ اس وقت جو یعنی جو جہادی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا کردار تھا کہ راجہ خورشید کو ٹکٹ نہ ملے, اور ایک بڑی واردات کر کے نواب در نصر اللہ خان کو بیچ میں, وہ امین نصر چٹھا بیچ میں آگے, اور وسطی باغ کا جو ٹکٹ جا کر مسلم لیگ جو اٹھا کے لے گئے وہ ٹکٹ, اور طاہر اقبال کو مل گیا ٹکٹ. اور عجیب سی بات ہو گئی نا امریکہ والے, یعنی ہاں کہ وہ عجیب سی اتفاق ہو گیا کہ بینظیر بھٹو کے آفس میں کرنل نسیم بیٹھا ہوا ہے, ادھر جنرل سروب ہے, وہ ٹکٹ شام کو واردات ہو گئی. تو وہ رد عمل ہوا وسطی باغ میں, اور کہ بھائی ٹکٹ ہمارا تھا. تو اس ٹائم عبدالرشید ربیع صاحب ممبر اسمبلی بن گئے اس رد عمل میں کہ ٹکٹ ہمارا حق تھا, کیوں نہیں دیا, ہماری زیادتی ہوگی. آپ کی برادری ایک پلیٹ فارم, ہاں اس ٹائم آ کر ذرا, تو اس وقت ربیع صاحب نے منع نہیں کہ مجھے انہوں نے لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں.
پھر 2001 کا الیکشن عبدالرشید ترابی لڑے، پھر ضمنی الیکشن اس ٹائم راجہ سبیل صاحب جیت گئے، پھر راجہ سبیل صاحب کے وفات کے بعد ضمنی الیکشن ہوئے، وہ بھی ترابی صاحب الیکشن لڑے، اس میں وہ ہار گئے۔ 2006 کا الیکشن ہوا، وہ بھی ترابی صاحب لڑے اور یعنی کرن نسیم یعنی جیت گئے۔ پھر 2011 کا الیکشن بھی آپ کو پتا ہے ترابی صاحب بہت بڑی ایک سیاسی واردات کریں کامیاب ہوئے کہ مسلم نون کا مشترکہ ٹکٹ لے لیا انہوں نے، اس کے کہ فاروق قدر کی اور یعنی کرن نسیم کی ناراضگی تھی، کیونکہ فاروق قدر خلافت میں اعتماد میں کرن نسیم کا کردار تھا، اس پر رد عمل ہوا، وہ انہوں نے کرن نسیم کو ٹکٹ نہیں دیا، اور عبدالرشید ترابی دوبارہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے، کس کا؟ مسلم نون کا اور جماعت اسلامی کا اتحادی ٹکٹ۔ اس میں وہ کرن نسیم آزاد لڑے، لیکن عبدالرشید ترابی اس نواز شریف نے جلسے کیے باغ میں، عبدالرشید ترابی کے انتہائی مہم سے خطاب کیا، لیکن شام کو انتہائی جو رزلٹ آیا اور ترابی صاحب تھے چوتھے نمبر پہ، یعنی 2011 کا الیکشن اتحادی ٹکٹ ہونے کے باوجود عبدالرشید ترابی یعنی رزلٹ نہ دکھا سکے۔ پھر 2016 کا الیکشن ہوا اور عبدالرشید ترابی صاحب وہ الیکشن لڑے، انہیں پھر مشتاق مناس کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی، اور اس ایڈجسٹمنٹ کے بدلے میں وہ مخصوص نشست پر علماء شاہ کی سیٹ پر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر آ کر ممبر اسمبلی بن گئی۔ اب جب 2021 کا الیکشن آ گیا تو عبدالرشید ترابی صاحب امیدوار تھے پہلے ایسے جیسے آئی ٹکٹ ہوا، اور لاسٹ مومنٹ پر یہ عبدالرشید سردار تمیم الیاس خان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور یہ جو اس ٹائم جو جماعت اسلامی کے شورا باقی شورا نے اس فیصلے کو منظوری دی، اس کو انڈورس کیا، لیکن جماعت کی آزاد کشمیر مرکزی قیادت نہ مانا، اور اس میں پھر عبدالرشید ترابی صاحب کو قیمت چکانی پڑی، ممبرشپ ختم ہو گئی، بہت بڑا رولا پڑا یہ سب۔ ابھی آتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہر دور میں آپ کو یاد ہے کہ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں ایڈوانس ٹکٹ جاری کرتی ہے اور تمام مہاجرین کی بھی جاری کرتی ہے، اور لاسٹ مومنٹ پہ آتا ہے جا کے 2 سے 3 سیٹوں میں آ کر کرتی ہے بارگیننگ، یعنی پہلے آتا ہے نا منظور نظریہ منشور پیش ہوتا برابر سارا۔ اور اگر یہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اگر یہ والا جو کام کرتے ہیں، جو دستبردار ہوتے ہیں، بھائی آپ نے ٹکٹ جاری کر دیے 53 اور لاسٹ میں پتہ لگا 2 حلقوں پہ آئے، تو یہ اس طرز کی جو سیاست نے جماعت اسلامی کو سخت نقصان پہنچایا، اور اس کا جو کارکن ہے ظاہر اس نے شام کو جا کر دوسری پارٹی کے اس کو پتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے الیکشن لڑنا نہیں ہے، شام کو بیٹھنا ہے، تو جماعت اسلامی اپنا کارکن بنا ہی نہیں سکی نا۔ یہ جو پاور پالیٹکس ہے، جو اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کی ریس ہے، انتخابی سیاست ہے، اس میں جماعت اسلامی اپنے آپ کو اس لیے نہیں ایڈجسٹ کر پاکی کہ عبدالرشید ترابی صاحب کیونکہ زیادہ تر یعنی جماعت اسلامی انہی کے پاس رہی ہے، تو وہ گما پھر آ کر تو وسطی باغ تک جماعت اسلامی کی سیاست رہی ہے، لہذا پورے آزاد کشمیر سے جماعت اسلامی کو نقصان پہنچ گیا کہ بھائی گم جب ڈیل ایک بھی آتی نہیں ابھی آتے، ابھی تو جماعت اسلامی نے کو باضابطہ ٹکٹ اعلان نہیں کی، ابھی تو ان کی مرکزی شورا نے ابھی تو الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوا، یہ پھر واردات کر گئی جماعت اسلامی ضلع کی شورا، وہی شورا ہے جس نے ترابی صاحب اور تمیم الیاس صاحب کے اتحاد کی منظوری دی تھی، تو یہ جو ٹکٹ جاری ہیں یہ جماعت اسلامی ضلع باقی شورا نے نامزد کیا، مرکزی شورا، ابھی تو مرکزی شورا کو اجلاس ہی نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب نا، ابھی پارلیمانی بورڈ نہیں بنا، نہیں وہی یہ پارلیمانی بورڈ ان کی مرکزی شورا، ابھی مرکزی شورا میں کیس گیا ہی نہیں ہے، تو ترابی صاحب نے پرسوں جلسہ کر دیا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا اور پتہ چندہ بھی ہو گیا سارا۔ تو یہ جو اس طرح کی جو پالیسی ہیں جماعت اسلامی کو ماضی میں بھی نقصان اور آئندہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جماعت اسلامی کو جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ واقعات ہیں، یعنی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو امیر بنے ہوئے اور بس ایک آدھ انہوں نے کیا، ابھی یعنی جماعت اسلامی کی موجودہ حالات جو جدید حالات ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ جماعت اسلامی کا بھرپور نیٹ ورک ہے، جیسے اعجاز ابھی صاحب نے کہا ان کا یعنی تعلیم کا شعبہ الگ ہے، ان کا صحت کا ہے، سارا بھرپور آرگنائز ہے دیگر تمام فلاحی کاموں میں، لیکن سیاسی معاملات میں مذہب سمجھی کا شکار ہوتے ہیں، ایک دم جا کر سودے بازی میں آتے ہیں، اس سودے بازی میں جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں جو پارلیمانی سیاست سے اوٹ ہو گئی، یعنی اس میں اس کا رول بن ہی نہیں پایا۔ ہم تو مثال دیتے ہیں بنگلہ دیش میں آ گیا، انقلاب آ گیا، فلاں گیا، آپ جب اس کو گھما پھرا کر ابھی دیکھیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے 2024 کی ابھی، تو پورے پاکستان میں ان کا امیر جماعت اسلامی خود ہار گیا، یعنی آزاد کشمیر رہنے دیں، یعنی پاکستان میں جہاں جماعت اسلامی ایک بڑی قوت ہے، جماعت اسلامی قوت تھی ان کا، آج کیا ہوا کہ ایک سیٹ پر ان کا امیر ہار گیا۔ تو جب جو جماعت اسلامی پاکستان جیسے جہاں کراچی میں دیکھا یعنی جماعت اسلامی کا رول ہوتا تھا، پنجاب میں ہوتا تھا، سکڑ کا جماعت اسلامی پاکستان سے فارغ ہو گئی، تو لہٰذا جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، آزاد کشمیر کی سیاست لنک ہے اسلام آباد کی سیاست کے ساتھ، وفاقی حکومت کی سیاست کے ساتھ، کہ اس ٹائم وفاق مسلم نون کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، تو الیکشن ہوں گے تو اس میں سے ساری جو یعنی بینیفیشری ہوگی، سارے معاملات ایک دم ون وے ہو جائیں گے مسلم نون کی طرف،
اور اگر کوئی 6 مہینے سال کے بعد اگر یہاں عمران خان آ گیا الیکشن کے 2 تاریخ سے عمران خان آ جائے گا. تو یہ جو آزاد کشمیر کی پاور پالیٹکس ہے, انتخابی سیاست ہے, یہ وفاق کے زیر آتاب آ گئی ہے. اس سے جو اس وقت کشمیریوں کے وہاں کشمیری تشخص کو, کشمیر کی وحدت کو, کشمیر میں ووٹ کی عزت کو وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا بھائی اسلام آباد میں کسی حکومت ہے, شام کو لوگ لائن لگا گاڑی میں دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ شام ہوتا پھر جماعت اسلامی والے پریشان ہوتے ہیں, یار سارے جرد ہم بھی چڑھتے ہیں اس میں. تو یہ جو اقتدار کی گاڑی پہ چڑھنے کی جو ریس ہے, اس نے جماعت اسلامی کو پہلے نقصان ہوا, آئندہ بھی نقصان ہو. لہٰذا یہ بہت پہلے طے کریں کہ بھائی آپ نے کدھر لے کے جانا ہے لوگوں کو. بے شک آپ کو 2 ووٹ ملے, 10 ووٹ ملے, ابھی آتے ہیں کہ جو ان کی یعنی جس طرح آپ نے اشارہ دیا کہ تنویر الیاس صاحب اور ڈاکٹر مشتاق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, تو بظاہر تو ان کا تھا یہ تعزیت کا کہ تنویر الیاس صاحب کے جو بہن فوتو ہیں اور یعنی یعنی ڈاکٹر صاحب ان سے تعزیت کرنے, لیکن یقینی طور پر ظاہر 4-5 ماہ پہلے فوت ہوئے تھے وہ. ہاں, تو لہٰذا اس میں یقینی طور پر سیاست پر سیاسی بات ہوتی ہے. اور کیونکہ تنویر الیاس بہت سیانے آدمی ہیں, آپ کو کاروباری آدمی ہیں, اور وہ سیاست کو بھی یعنی کاروباری طریقے سے ڈیل مینیج کرنے آتا ہے نا. دیکھو کہاں سے ابھی 2021 کا الیکشن لڑا, وہ یعنی حلقہ پونچھ سے تھے, باغ میں آگے وہ سب عبدالرشید ترابی اس میں سارے ان کے گاڑی پہ چڑھتے ہو رہے اور جا کر الیکشن جیت گئے وہ. تو لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے حلقے کی سیاست کیسی کرنی ہے. وسطی باغ ان کو پتہ, ڈاکٹر معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں وسطی باغ سے ہوں. تو یہ گزشتہ 3-4 الیکشن میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ وسطی باغ فار سیل, جو آج چڑھ دوڑے اس کے اوپر. اور کون ہے مطلب عبدالرشید ترابی جیسے کٹ کاٹ کے لوگ یعنی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایک عام آدمی ہے اس میں عبدالرشید ترابی جیسا قط کاٹا جس کا 50 سال کا اس کا کردار ہے, جدوجہد ہے اس کی, اگر وہ بھی جا کر کہیں سودے بازی کریں گے تو پھر ایک عام سیاسی جو کارکن وہ یہ کہتا ہے یار ترابی صاحب نے بعد میں سودا کریں, میں کیوں نہ کروں. تو لہٰذا یہ جو سودے بازی کی سیاست ہے, یہ جو وسطی باغ میں ٹرینڈ ہوا نا, اس سے وسطی باغ بہت بدنام ہوا. بالخصوص جو ہمارے نارمل برادری, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہمارے لوگوں پر الزام لگ گیا نا کہ یار اتنی بڑی اکثریت میں لوگ ہیں, ان کو شام کو سودا لگا دیتے ہیں, یعنی پولیس اسٹیشن گاؤں کے گاؤں بکنا شروع کر جاتے ہیں. تو یہ جو الزام ہے سیاسی کارکنوں پر, یہ اس کے لیے بہت بڑی گالی ہے. یعنی ابھی تو اجازت بس یہ آپ لوگ دیکھیں, یہاں ہمارے دفتر لوگ آتے ہیں نا, کہتے ہیں یار وسطی باغ فار سیل آئے ہو کے مطلب سودا لگائیں یہ. تو اس بات پہ یہ ہوا کہ ابھی ان کو عبدالرشید ترابی صاحب کو ماضی کی غلطیوں سبق سیکھ کر ان کو نئی صف بندی کریں گے, کارکنوں کو اعتماد حاصل کریں گے. ابھی سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ عبدالرشید ترابی صاحب نے ٹکٹ اپنا اعلان کر دیا اور کہا چندہ بھی اتنا لاکھ ہو گیا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ان کو دوبارہ جو ان کو پچھلے الزامات ہیں اس کو سامنے رکھتے انہوں نے ایک نئی پالیسی نوجوانوں کو لے کر چلنا ہے, اور جو موجودہ حالات لے کے چلیں گے, ورنہ اگرچہ وہ نہیں چلیں گے تو رزلٹ تو پھر اس میں سے بہتری نہیں آئے گی نا. تو لہٰذا اگر عبدالرشید ترابی یا جماعت اسلامی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ وسطی باغ سے دوبارہ سیٹ لیں, عبدالرشید ترابی صاحب پارلیمنٹ سیاست میں ہیں, اسمبلی میں, تو ان کو اپنی پالیسیوں پر یعنی 100% یوٹر لے کے نا ڈگری سے آ کر انہیں اثر ایک دوبارہ تعین کریں گے. پھر ترابی صاحب ورنہ تو الزامات میں لوگ ان کو کارکن آج کل یعنی یہ ڈیجیٹل ایرا تو لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں نا. تو لہٰذا ان کو اپنی پالیسی پر ماضی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نئی کو پالیسی بنائیں گے, نئی کو منشور لے کے آئیں گے, نیا بیانیہ لے کے آئیں گے, لوگ مانیں گے, ورنہ لوگ نہیں مانیں گے نا. اچھا اعجاز صاحب, ہم آتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کے خلاف پہلے بھی FIR کاٹی گئی, بے بنیاد FIR واپس ہو گئی, FIA میں کیسے گیا. اب گزشتہ روز ان کے خلاف ایک بار پھر FIR کاٹی گئی کہ انہوں نے ہوٹل پہ قبضے کی کوشش کی ہے. وہ جو ہوٹل جو لیز ان کے نام پہ ہے, جو وہ رقبہ ہے اس کے ملکہ ایک رہائش کا ہے, وہ ان کے قبضے میں ہے, اور وہاں پہ کہا گیا کہ جی انہوں نے قبضے کی کوشش کی ہے. تو کیا یہ کوئی سیاسی واردات کرنے کی کوشش کی گئی یا واقعی کوئی قانونی معاملہ؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی واردات ہے, اس لیے کہ اس FIR کو میں نے پڑھا ہے, اس میں سردار تنویر الیاس کے بھائی یاسر الیاس اور راشد الیاس کا نام لکھا ہوا ہے, اور ان کی طرف سے ایک بندہ مدعی بنا ہے, انہی کی کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر یا کوئی اس ٹائپ کا آدمی, جس نے کہا ہے کہ یہ اس طرح حملہ کیا ہے اور یرغمال ملایا ہمارے ملازمین کو, اور ان کی طرف سے بندے گئے اور انہوں نے دھمکیاں دیں. ان کے پاس ہاتھی اسلحہ تھا, 10 افراد پر مشتمل ہوئے گروپ تھا, وہ 10 افراد کے نام لکھے ہوئے بیچ میں, اور وہاں وہ کھلے انہوں نے اعتراف کیا کہ میں تنویر الیاس صاحب نے بھیجا ہے. ابھی شمس ہوٹل جو یہ صدر والا ہے, اس کے بارے میں تو ہم بھی جاتے رہے ہیں اس ہوٹل کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ سعید چوتائی صاحب کے وہاں پہ, لیکن ان کے بیٹے کا دفتر ہے, لیکن یہ اس FIR سے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی تنویر الیاس صاحب اور ان کے بھائیوں کا آپس میں وہ تنازع والی کوئی جگہ ہے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی, چونکہ اس کی طرف سے وضاحت نہ تنویر الیاس صاحب کی طرف سے آئی ہے نہ ان کے بھائیوں کی طرف سے. اس کا مطلب یہ کہ فیملی تنازع کا ایک میٹر ضرور ہے.
राठौर साहब FIR तो खैर चलो करती रहती हैं, लेकिन मुझे बड़ा, वैसे मैंने अभी पहले भी कहीं मैंने शायद बात की थी, मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये आज़ाद कश्मीर का एक बहुत ही नामी ग्रामी बिजनेस टाइकून फैमिली और बड़ी रिस्पेक्टेबल लोग हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी कामयाबियाँ दी हैं ज़िंदगी में, शोहरत भी दी है, इज़्ज़त भी दी है, माल दौलत दी है। ये मजाक बनकर रह गए हैं आज़ाद कश्मीर में। ये अपने तनाज़ात अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ कर हल करने के बजाय कभी एक ग्रुप की तरफ से FIR कटती है दूसरे के ख़िलाफ़, कभी दूसरे के ख़िलाफ़ कभी तनवीर इलियास साहब की तरफ से तो कोई FIR सुनने नहीं है। ये फिर 10 अफराद जो भिजवाए गए हैं, तनवीर इलियास साहब को या तो वज़ाहत करनी चाहिए कि ज़ाहिर है ये फिर ये मेरा नाम गलत इस्तेमाल किया गया है, ये तो इस तरह की बात अभी वज़ाहत नहीं आई ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें बाहर क्यों आई? जिस फैमिली को देख कर जिन्होंने मशरिक़ वस्ता में कामयाबी हासिल की बिज़नेस में, जिन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में, तो इस्लामाबाद के अंदर जब कोई दाखिल होता है तो सेंटर उसको देख कर कश्मीरियों का नाम मतलब सबके साथ एक पूरे आज़ाद कश्मीर के उसके साथ जुड़ा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जब इतनी बड़ी शनाख्त इन लोगों की है, इतनी बड़ी इनकी अल्लाह ताला ने इनको, तनवीर इलियास साहब को बहुत थोड़े अरसे में बड़ी सियासी कामयाबी दी हैं, और अब इतलात आ रही थी उनके दूसरे भाई को सियासत के दूसरे प्लेटफार्म से सामने ला कर हो सकता है उनको भी आज़ाद कश्मीर में मतलब ज़ाहिर है उनकी सलाहियतों से या उनकी तालीम और तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। ये सूरत-ए-हाल जब हो तो इस फैमिली को अज खुद ही मामलात हल कर रहे हैं, अपने मामलात खुद बैठ कर, ये जो तर्जमान उनके हैं, ये जो उनके डायरेक्टर हैं, ये जो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज लोग हैं, इनकी वसादत से थानों और चौकियों में पर्चे कटवाने की बजाय भाइयों को भी आपस में बैठने चाहिए। अल्लाह ताला का फजल करम है कि उनके वालिद भी जिंदा हैं, उनके दादा भी जिंदा हैं अभी तक, तो इनको बैठकर हल करना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है वैसे ये रोज अच्छा, FIR तनवीर इलियास साहब गिरफ्तार भी हो चुके हैं माजी में इसी तरह की है, और डेफिनेटली इसमें भी अगर वो रिलीफ उनको जमानत ना करे तो गिरफ्तार हो सकते हैं। अच्छा राजा कफील साहब, आपकी क्या इत्तला है कि क्या मामला, मतलब क्या देखिए राठौर साहब, तनवीर साहब को किसने ये राग़िब किया कि जाएं कब्जा कर लें? देख राठौर साहब क्या मामला क्या है? जैसे एजाज अबाई साहब ने कहा, ये जो अफसोसनाक बात है कि सरदार इलियास खान साहब को हमने यानी इस्लामाबाद में गुज़श्ता यानी 2-3 सालों के दर्जों वाक़ात होते रहे कि उनको यानी बीच बैठ के तो मामले को यानी एकदम हल करना चाहिए लोगों के बीच में, और ये बहुत गलत बात है कि आज़ाद कश्मीर का नामी ग्रामी जो घराना है वो इख्तलाफात से दो चार हो जाए। और ये अफसोसनाक बात है कि आए रोज़ जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, ये आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, और मुख्तसर जो इनका सियासी कैरियर है इसमें अब इन्होंने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। और मुझे याद है कि सरदार इलियास खान साहब जब ये यानी 2021 का इलेक्शन हुआ, इन्होंने ख़ुद मुहिम चाहे, ये घर घर गए, बस्ती बाग में जाकर इन्होंने यानी सरदार तनवीर इलियास खान साहब को मेंबर असम्बली वज़ीर-ए-आज़म बनाने में भरपूर किरदार है सरदार इलियास खान साहब का। अब जब उसके बाद जो हालात पैदा हुए उसमें एक तो ज़िम्मेदार सरदार तनवीर इलियास खान साहब ही हैं, उनके अपने रवैयों में उनको नज़रसानी करनी चाहिए। भाइयों के दरमियान मामला तो हैं, अब उनके वालिद मौजूद हैं, और जब वालिद मौजूद हो तो बेटों को आपस में फिर लड़ना नहीं चाहिए। वालिद मौजूद है ना, वालिद का काम है ये, इसीलिए ज़रा वालिद है ना, वो छतरी है ज़रा, उसके नीचे सारे औलाद है। तो अगर कहीं कोई बीच में मामला कहीं है भी, कहीं बजाय उसको अखबारात में वो मुकदमा बाजी करें तो ज़रा इससे नुकसान होता है। और इससे क्या होता है, ज़रा ये नोबल फैमिली है और इनका यानी पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर ना दुनिया भर में इनका एक नाम है। और हम आते हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब को कि ज़रा आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, इस वक्त एक बड़ी जमात में शामिल हुए, और उनका मुस्तकबिल भी अभी जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम-ए-एतमाद हुआ, मामलात हुए, तो तनवीर इलियास खान का उसमें कलीदी किरदार देखो, कलीदी किरदार उनकी एक आज़ाद कश्मीर पोजीशन उनको कोई मिनीबाज नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम गुजारिश ये करेंगे सरदार इलियास साहब से और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके बरादरी के जो यानी ज़्यादा बाकी लोग हैं, उनको बीच में आकर ये जो फैमिली मैटर्स हैं इनको हल करना चाहिए। यानी ये दानिशमंदी का था, ये सरदार इलियास साहब की जिम्मेदारी। अगर वो चाहते हैं उनके बच्चों का तमाशा लगे, कभी एक पर्चा कराए दूसरा कराए, इससे सिर्फ उनकी नहीं यानी पूरे यानी सबका अफसोस होता है कि यार ये इतना अहम लोग हैं, इतना मामला फहम है, इतने बड़े कारोबारी हैं, और अपने छोटे छोटे मामला क्यों थोड़ू मिले जाते हैं। तो लिहाजा
یہ جو غلط بات ہے اس میں ہم تو سردار الیاس صاحب سے گزارش کر سکتے ہیں، باقی تو ذرا ہمارا ان کے ساتھ کسی ہمارا اس طرح کا نہیں ہے رابطہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے خاندان کے بقیہ لوگ ہیں، ان کو سردار الیاس صاحب کو خود آ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے پالیسیوں سے، ایسے اقدامات سے گریز کریں، یعنی یہ کو کیونکہ لوگ ہیں بیچ میں نا، یعنی کون سا مسئلہ ہے، یعنی فیملی ہوتا رہتا ہے ایسے، تو لہٰذا اس سے افسوس ہوتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی ایک بڑی جو فیملی ہے، بڑا خاندان ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ایشو ان کے خلاف مطلب جب پرچہ بازی آتی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو گئے تھے، جو تعطل کا شکار ہو گئے تھے کسی وجہ سے، تو آج عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آئینی معاملات پر بحث کرنے کے لیے جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت کی طرف سے، اس میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ اس میں جو طاہر انور صاحب نے معذرت کر لی تھی، ان کی جگہ وہاں پہ جاوید ناز صاحب کو راولہ کوٹ سے ہی شامل کیا گیا۔ طاہر انور صاحب کے ہی وہ قریبی ساتھی کہا جاتا ہے کہ ہیں، ماضی میں ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، لیکن اب وہ طاہر انور صاحب کے ساتھ ہے، ان کو شامل کیا گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا، ویسے ایک تو بہت اچھا جسچر کا مظاہرہ کیا تھا طاہر انور صاحب نے از خود ہی، حالانکہ وہ اگر نہ پیچھے ہٹتے، یعنی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہ کرتے تو ظاہر ہے ان کو ہٹانا حکومت کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ویسے طاہر انور خود ذاتی طور پہ بہت ریزنیبل آدمی ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی ویسے کہ ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی جس کو کہ بہت ساری جگہوں پر توقع کی جاتی ہے کہ وہ بڑی دلیرانہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور ماضی میں آپ نے دیکھا، ماضی قریب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اس کمیٹی سے کیوں باہر رکھا انہوں نے، ظاہر ہے دیکھا نا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ لیکن چلو، وہ جاوید ناز صاحب بہت ہی اچھے وکیل، بہت ہی شاندار پروفیشنل آدمی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اب نون لیگ کا حصہ ہیں، اور راولہ کوٹ سے ہی، اسی شہر سے، طاہر انور صاحب کے شہر سے ہی ان کو پھر کمیٹی میں آج نوٹیفکیشن میں ادھر کہیں پڑھ رہا تھا۔ اب اس کمیٹی میں 9 رکنی کمیٹی میں 3 تو حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں، ظاہر ہے وہ سارے کے سارے بیوروکریٹ یا کنسلٹنٹ ہیں، 6 جو آزاد کشمیر کے، ان میں سے 3 راولہ کوٹ کے لوگ ہیں، 2 حکومتی سردار کمیٹی ارباب کے، 2، ایک پیپلز پارٹی کے راجہ اعجاز صاحب، نون لیگ کے یہ جاوید ناز ایڈوکیٹ صاحب، اور عوامی ایکشن کمیٹی سردار ارباب ایڈوکیٹ، تینوں کے تینوں انتہائی، کیونکہ تینوں راولہ کوٹ مرکز ہے، راولہ کوٹ اور مظفر آباد عوامی ایکشن کمیٹی کا ویسے ہی مرکز ہے، اور تو اس سے توقع کی جانی چاہیے کہ یہ کہ وہ کم از کم وہ جو ایک گیپ ہو گیا تھا وہ فل ہو گیا، کمیٹی مکمل ہو گئی ہے اور ہوگی، لیکن یہی ایک اکیلی شرط نہیں تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی، یہ ڈیڈ لاک جو پیدا ہو گیا اس میں انہوں نے جو بنیادی الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ خلاف ورزی آپ نے کی ہے جو ہاؤس کمیٹیوں کے چیئرمین بنائے ہیں۔ چلے یہ پھر آئینی کمیٹی میں ہی تھا ہوگا نا کہ خلاف ورزی ہے، یا حکومت کا موقع ہے کوئی خلاف ورزی، لیکن میں کہہ رہا یہ کہتے ہیں خلاف ہوں ورزی ہے تو یہ آئینی کمیٹی میں ہی ہوگا۔ میری ذاتی رائے بھی اور ریکویسٹ بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے یہ ہے کہ وہ بھی اپنے جس طرح حکومت نے ظاہر ہے اپنے رویے میں گزارا ہے، بہت ساری چیزوں میں نرمی دکھائی ہے، ان کو بھی اپنے رویے میں تھوڑی نرمی دکھانی چاہیے۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی وہ جو آئینی کمیٹی تھی وہ مکمل ہو گئی، وہ ان کا متنازع جو جس پر بندے پہ اعتراض تھا وہ بھی نکل آئے، اب یہاں آ کر بیٹھ کر وہ جو معاہدے کی خلاف ورزی کی وہ نشاندہی کرتے ہیں وہ ڈسکس کریں اور وہاں بیٹھ کر چیزوں کو آگے بڑھائیں، یہ ایک اچھا جسچر ہوگا ان کی طرف۔ اچھا راجہ خلیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ آئینی کمیٹی اور 9 رکنی، یعنی جس نے آزاد کشمیر اسمبلی کے مہاجرین نشستوں سمیت جو آئینی معاملات ہیں، جس میں کوٹا سمیت یعنی باقی معاملات کا طے کرنے کیا یہ رہیں گی یا نہیں۔ ابھی کہتے ہیں ایکشن کمیٹی نے جب یہ یعنی کمیٹی نوٹیفائی ہوئی اور جس میں سردار طاہر انور کے اوپر اعتراض کیا، تو ان کو اعتراض کرنا نہیں چاہیے تھا کہ جب جو ایکشن کمیٹی نے اپنے 3 بندے کیے تو کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، جو وفاقی حکومت کے نمائندے اس کو تو ایک پہ اعتراض کرنا، جب آپ اپنے نمائندے دے رہے ہیں تو آپ کو کیوں آپ نے اعتراض کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے مقاصد کو اور آپ جان پوچھے معاملات کو الجھانا چاہتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں کہ یہ جو 9 رکنی کمیٹی فائنل ہو گئی ہے اور اس میں جو وفاق سے 3 نمائندے اور تینوں وزارت قانون کے سینئر ہیں، ایک اس میں ایڈیشنل سیکریٹری ہیں خورشید الرحمان، ایک حسن محمود ہے اور دوسرا تیمور زرین خان، یہ تینوں یعنی وزارت قانون کے سینئر لوگ، یعنی سینئر افسران جنہوں نے یعنی جو مطلب جو ماہرین قانون ہیں۔ اب آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے میاں وحید صاحب حکومت کی یعنی اس کو لیڈ کریں گے، ہاں یعنی وزیر قانون راجہ اعجاز صاحب، اور ابھی یعنی سردار جاوید ناز، یہ ابھی یعنی جو حکومت کی نمائندگی 3 رکنی کمیٹی کرے۔ ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا امجد علی ایڈوکیٹ ہے، سعد انصاری
اور سردار ارباب یہ بھی یعنی تینوں وکیل ہیں. اور ظاہر ہے ابھی یعنی دیکھا نا راٹھور صاحب یعنی اب یہ معاملہ آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہر کشمیری کی ذمہ داری ہے جو آزاد کشمیر سے کے رہنے والا ہے. اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے میں شامل تمام لوگ, تمام سیاسی جماعتیں, غیر سیاسی جماعتیں اور جو سول سوسائٹی ہے. ہمارا جو پارلیمانی نظام آزاد کشمیر کا ہے یہ اپنے وقت پہ الیکشن ہو اور عوام اپنے نمائندوں کا منتخب کریں. اور اگر اس کو جواز بنا کر کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ابھی اس آئینی کمیٹی کا اجلاس راٹھور صاحب کیونکہ اس کو 2 جنوری کو اجلاس رکھا تھا تو اس ایکشن کمیٹی نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو اس لیے یہ اجلاس نہیں ہو پایا تھا. ابھی کیا طور انور صاحب رضا کرانا یعنی انہوں نے خود وہ رضا کرانا دستبردار ہوئے. اس سے پوچھا کہ اگر میرے پہ اعتراض ہے تو کسی اور کو رکھیں. تو لہٰذا فوری طور پہ دیکھو نا, فوری طور پہ جب آپ نے نیک نیتی پہ کے ساتھ جانا ہے. اپنے دوست کا نام دے دیا اپنی جگہ. دیکھو ابھی نہیں دوست نے بھی کوئی بھی وہ بھی دیکھو نا جاوید ناز صاحب جو ہے نا بہت اپرائٹ جو آدمی ہیں, قانون بہت اسٹریٹ فارورڈ, بہت بڑا نام ہے. ان کی بات کاٹی جا رہی ہے. یہ جو عوامی ایکشن یعنی ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں آزاد کشمیر کے اور بہت نامی گرامی آدمی ہیں. راولاکوٹ تھانے میں جو وہ جو پروگرام خراب کرنے کے الزام میں وہ جو راولاکوٹ ہوا تھا بند ہو گئے تھے, ان کو جو چھوڑانے میں نیگوسیشن کے جو جن لوگوں نے رول پلے کیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی, پولیس اور ان کے درمیان, اور راولاکوٹ میں بہت خوفناک صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے میں جاوید ناز صاحب اور 2-3 اور لوگوں نے بہت بہترین پازیٹیو رول پلے کیا تھا. اچھا یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے, وہ بڑی اچھے پروفیشنل آدمی ہے. ابھی جہاں اس ٹائم آزاد کشمیر میں ایک نئی بحث یعنی چل پڑی ہے کہ بھائی فلانے نے خلاف ورزی کیا, فلانے نے خلاف ورزی کی ہے, تو لہٰذا میں نے اس دن ہی میرا موقع یہ تھا کہ جو آئینی کردار ہے کس کا, اسمبلی کا. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسمبلی کو کہو کہ نہیں, اسمبلی اپنا کردار چھوڑ کے تو راٹھور صاحب کو دیتے, نہیں ہو سکتا نا. یا جو کابینہ کا باقی معاملہ, لہٰذا جو ایکشن کمیٹی کے باقی معاملات ہیں سب لوگ جا رہے ہیں. پوری کشمیریوں کو ہمارے جو ایسے ایشوز ہیں جو بنیادی مسائل ہیں جو ڈائریکٹ عوام سے متعلق رکھیں, عوام کو بنیادی مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, آپ اس کے اوپر ٹھیک ہر ایک کا رائٹ ہے, آپ جو بنائیں جب پریشر جو گروپ بنائیں. جب ہم آئینی قانونی معاملات کو کہیں گے نہیں ہماری مرضی سے ہوتے, یہ روش غلط ہے, یعنی اس کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا ایکشن کمیٹی کو چاہیے کہ فوری طور پر لچک دکھائیں, اس آئینی کمیٹی کے اجلاس میں آئیں اور تاکہ ہم آگے چلیں. نون لیگ کا اسمبلی پر چھوڑ دیں گے جو متفقہ طور پر اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے سارے آگے بڑھ چڑھ سے لیتے ہیں. اچھا مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ اپلیکیشنز جمع ہوئی ہیں 177 اپلیکیشنز 33 میں سے, کل آخری دن ہے اس کا. تو کیا اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مسلم لیگ نون الیکشن میں وہی کام کرے گی جو ماضی میں وفاق میں برسراقتدار پارٹیاں کرتی رہی ہیں؟ یہ ٹک ٹاک بھی ادھر میں کہ فگر پڑ رہا تھا 177 درخواست ہے ابھی تک آئی ہے, اور کل بھی کل کا دن بھی میرے حال میں 2-2 لاکھ ہی اگر لگائیں تو 3.25 کروڑ روپیہ, کچھ 4 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا. لیکن 4 کروڑ سیاسی معاملات کے لیے کوئی اتنی زیادہ رقم نہیں ہوتی آپ کو. لیکن یہ بات راٹھور صاحب طے ہے, پہلی بار تاریخ میں اتنی بڑی فیس رکھی گئی ہے درخواست کی, فیس بہت زیادہ رکھی گئی ہے. ہاں اب ٹکٹ ہوتے ہیں. ایک بات طے ہے کہ آزاد کشمیر اور باجین کے جو 45 حلقے ہیں نا جی برائے سلیکشنوں والے, اس میں ماجرین کے حلقے شامل ہیں. جی بالکل شامل ہیں, اس میں ماجرین شامل ہیں. ہاں 45 حلقے ہیں, اور یہ 45 حلقوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ درخواستیں کوئی اتنی زیادہ نہیں آئی ساری. لیکن میں وہ ایک اور اینگل سے بات کر رہا ہوں, کم از کم اس میں 35 ایک ایسے حلقے ہیں جن کے بارے میں تو کسی کو ہبام ہی نہیں ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. اب وہاں کے لوگوں نے 2-2 لاکھ روپیہ پارٹی کو چندہ دے کر چلو اپنے آنے والے سیٹ اپ میں اپنی حاضری ڈال دی ہے, ملاقات ہو جائے گی, اپنی حاضری ضرور ڈال دی ہے. اور ان کو یہ بھی موقع مل گیا ہے کہ وہ سابق امیدوار اسمبلی یا سابق امیدوار ٹکٹ یہ لکھوانے کی پوزیشن میں چلو ہو جائیں گے. ورنہ 35 لوگوں کو ٹکٹ تو وہی ملیں گے جو طے ہیں. 10 جگہوں پر چلو مقابلے بازی ہوگی, لین دین بھی ہوگا. اور میری خیال یہ ہے کہ ابھی مزید اس میں آگے جا کر توسیع ہو سکتی ہے. اس لیے اچھا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پہ وہ جو پول سسٹم جو بلدیہ کے ٹھیکوں میں ہوتا ہے کہ جو پول ڈالتے ہیں تو وہ جو جس کو ٹھیکہ ملتا ہے وہ پول دے دیتا ہے, 2-2 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے. اب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خاص کر جو آپ کا یہ ریجن ہے نا, اس میں اس طرح کی کام. اچھا راٹھور صاحب بھی دیکھو جو کل کا دن باقی ہے اور 170 سے زائد جو اپلیکیشنیں آ چکی ہیں مسلم نون کو ٹکٹ کے لیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو درخواستیں آئیں وہ سینسا سے آئی ہیں. یعنی جو راجہ نصیر صاحب کی وفات کے بعد جو مسلم نون کے بہت تگڑے امیدوار تھے, اور ظاہر ہے اگر وہ زندہ ہوتے ظاہر ٹکٹ انہیں کا تھا, اس میں بحث ہی نہیں تھی. اور ابھی وہاں تقریباً 23 درخواستیں
एहसास आ चुके हैं एक हल्के से। एक हल्के से। वो दूसरे नंबर पे आबासपुर है राठौर साहब, आबासपुर को 11 एप्लीकेशनें आई हैं आबासपुर की भी शामिल है हैं, मतलब आई हैं बेशुमार सारी एप्लीकेशन आई हैं। अभी आई थिंक ये जो इन यानी दरख्वास्तों से या जो आवाम का रुझान है नून लीग की तरफ, तो ज़रा जैसे यानी मैंने यानी पहले कहा कि इस्लामाबाद में मुस्लिम नून की हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम नून की हुकूमत है, लिहाजा ये ट्रेंड सेट है आज़ाद कश्मीर में कि आज़ाद कश्मीर आइंदा हुकूमत मुस्लिम नून की होगी। अभी इस टाइम पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद इक़्तिदार में है, लेकिन उसके बावजूद लोग मुस्लिम नून की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आज़ाद कश्मीर आने वाले हालात हैं नून लीग के हालात पीपल्स पार्टी तो काम कर चुकी है, नहीं हालात साजगार। पाकिस्तान में फार्म 47 जो इस्तेमाल हुआ अच्छा, अभी है लोगों को तवक्को होगी कि फार्म 47 नून लीग क्या हाँ अभी इसमें क्या हाल राठौर साहब कि ये जो इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर के लिए ये एक नई सिम का तयन करेंगे, यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज, और उससे गुज़श्ता जो अनवर के यानी 30 माह की जो हुकूमत थी उसकी पॉलिसी वजह से आज़ाद कश्मीर जो ख़राबी हो गई, आज़ाद कश्मीर सियासी अदम इस्तेकाम आ चुका है। एक मनज़म साजिश के तहत जो आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप है या मौजूदा निज़ाम है, इस खिलाफ एक बारीक वारदात की प्लानिंग है। तो ऐसे हालात में तमाम सियासी जमातों के ज़िम्मे बिल्कुल मुस्लिम नून की कि इनको बहुत यानी दानिशमंदी के साथ फूक कर इनको हालात फौरी, यानी अभी तक राठौर साहब चीफ इलेक्शन की शिरकत कर रही हो, हमने बस इसके ऊपर जज ने कल भी की थी बात कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रर न होना नून लीग आज़ाद कश्मीर के लिए ना सिर्फ ये तशवीश पाई जा रही है कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी है, वो सारे मामला इस्लामाबाद में जो लोग कंट्रोल करते हैं उनके पास है, तो लिहाजा किधर फंसा हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सवाल है ना कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इस्लामाबाद में चाहें तो शाम को लग जाए कि भाई वजह क्या है, भाई क्यों आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रोक कर क्या पैगाम देना चाहते हैं? लिहाजा जो एक्शन कमेटी के मामलात हैं आज़ाद कश्मीर में, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो सियासी इंतशार है, ये तकवीत पहुँचा रहा है ऐसे फैसलों से, आप ताख़िरी हरबों से। तो लिहाजा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर के साथ बैठ कर इलेक्शन कमीशन का पैनल फौरी भेजें, ताकि उसने वोट फरिश्तों समेत बेशुमार मामला बाकी हैं, तो वक्त वो थोड़ा है, चीफ इलेक्शन कमीशनर का तकर्रुर हो, सीनियर मेंबर का तकर्रुर हो, ताकि आज़ाद कश्मीर यानी इलेक्शन मुहिम की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया राजक फिर साहब, बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब। नाजरीन यहाँ से खबर शेयर करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर आज़ाद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अलील हैं, वो अस्पताल में दाखिल हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनकी सेहतयाबी के लिए, कमल सेहत के लिए दुआ की जाए, हम भी उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को मज़ीद हयात दे, उन्हें मज़ीद सेहतमंद करे, ताकि वो रियासत जम्मू और कश्मीर के मसाइल के हल के लिए और वो मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी सतह पर एक बार फिर मुतहर्रिक रोल अदा कर सके। आमीन। ये था आज का प्रोग्राम, इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।